اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے فزکس کے لیکچر نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 3 سے تعلق رکھتا ہے کائنامیٹکس سے۔ اردو میں ہم اسے حرکیات کہتے ہیں، اور یہ ہے کیا؟ دا اسٹڈی آف موشن وداؤٹ ریفرنس آف اینی فورس، یعنی جب ہم کسی بھی جسم یا کسی ذرے کی حرکت کا جائزہ لیں اور اس کو اسٹڈی کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، لیکن کسی فورس قوت کا حوالہ نہ دیں یا سبب کا حوالہ، ریزن کا حوالہ نہ دیں، تو پھر اس طرح کی جو اسٹڈی آف موشن ہے یا حرکت کا جائزہ لینا ہے وہ حرکیات کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی جسم کی حرکت کا قوت کا ذکر کیے بغیر مطالعہ کرنا، یہ حرکیات ہے، the study of motion without reference of force۔ اس چیپٹر میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ریسٹ۔ یعنی حرکت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ریسٹ کو سمجھیں، یعنی سکون کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی جسم، کوئی آبجیکٹ اپنے ارد گرد کی چیزوں کے لحاظ سے، اپنی سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسم حالت سکون میں ہے۔ If a body does not change its position with respect to its surrounding, we said to be the body is in rest state۔ یعنی اگر کوئی جسم اپنے ارد گرد کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حالت سکون میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کسی جسم کی حالت سکون یعنی ریسٹ اسٹیٹ کو ڈائریکٹ نہیں سمجھتے بلکہ ارد گرد کی چیزوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو ہم ریلیٹیو کہتے ہیں، یعنی اضافی کہتے ہیں، جو براہ راست نہیں سمجھ میں آتی، جنہیں محسوس کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصل میں ہر موشن اینڈ ریسٹ دونوں ہی اضافی ہیں۔ موشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: if a body change its position with respect to its surrounding، یعنی اگر کوئی جسم، کوئی باڈی، کوئی پارٹیکل اپنے ارد گرد کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے، we said to be the body is in state of motion، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جسم حالت حرکت میں ہے۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ کہ موشن کو بھی، حرکت کو بھی ہم ارد گرد کے ذریعے سمجھتے ہیں اور سکون کو بھی ہم ارد گرد کے ذریعے سمجھتے ہیں، دوسری چیزوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو ایسی ہی چیزوں کو ہم اضافی کہتے ہیں، ریلیٹیو کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم ایک دو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے لفٹ میں سفر کیا ہو تو آپ بڑی آسانی سے ریسٹ اور اسٹیٹ موشن کو آپ ایزیلی، جو میں نے ڈیفائن کیا، سمجھ جائیں گے۔ لفٹ اگر اچھی والی ہے تو اس کا دروازہ بالکل صحیح بند ہو جاتا ہے اور وہ شیشہ وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اندر سے باہر کا منظر نظر نہیں آتا۔ تو لفٹ میں جب بندے بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جب چلایا جاتا ہے اوپر یا نیچے، تو اس وقت جیسے وہ چلنا شروع ہوتی ہے تو ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے اور لفٹ کے چلنے کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے بعد لفٹ کے چلنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو لوگ لفٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ پوری کی پورے سب کے سب 8 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، اور پوری لفٹ، اس کی دیواریں، اس کا دروازہ، ہر چیز ایک ساتھ، ایک ہی رفتار کے ساتھ اوپر کی طرف حرکت کر رہے ہوتے ہیں یا نیچے کی طرف حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ دائیں بائیں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی جو اپنی پوزیشن یا اس کے لحاظ سے ہماری پوزیشن بدلتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس طرح لفٹ کے چلنے کا پتہ نہیں چلتا۔ مثلا لفٹ اوپر جا رہی ہے تو ہمیں کوئی چیزیں نیچے جاتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، تو ہمیں لفٹ کے چلنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں البتہ اگر اس میں کاؤنٹر لگا ہوا ہے دروازے کے پاس
تو جیسے جیسے وہ اگلی منزل پر پہنچتا ہے، نیکسٹ فلور پر لفٹ پہنچتی جاتی ہے، تو وہ نمبر چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب لفٹ جو ہے فرسٹ فلور پر ہے، سیکنڈ فلور پر ہے، یا کس فلور پر ہے. یا اس وقت پتہ چلتا ہے جیسے ہی لفٹ رکتی ہے ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لفٹ رک گئی. یعنی نہ اس کے چلنے کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، نہ رکنے کا پتہ چلتا ہے اگر جھٹکا نہ لگے. اور جب تک وہ ایک ہی رفتار سے چلتی رہتی ہے ہمیں اس کے چلنے کا احساس نہیں ہوتا. وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ لفٹ کے آس پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی کہ جب لفٹ اوپر جا رہی ہو وہ ہم سے دور ہوتی ہو ہمیں محسوس ہو رہی ہو، یا لفٹ نیچے جائے تو وہ اوپر کی طرف کوئی چیز رہتی محسوس ہو. اسی لیے ریسٹ بھی جو ہے یہ ایک اضافی چیز ہے جس کو ہم ارد گرد کے ذریعے سمجھتے ہیں. موشن کا بھی یہی حال ہے کہ موشن بھی ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ارد گرد ہم کچھ محسوس کر سکیں. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو حرکت کا بہت آسانی سے پتہ چلتا ہے. پاکستان یا کراچی کی جو سڑکیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہموار نہیں ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہ ہو. اگر ہم آنکھیں بند بھی کر لیں اور گاڑی میں بیٹھے ہوں تو گاڑی چلتی ہے، تو جب تک گاڑی چلتی رہتی ہے ہمیں اس کی حرکت کا پتہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل اچھل کود ہوتی رہتی ہے. اور اگر فور ایگزامپل سڑک جو ہے روڈ بہت ہی زیادہ اسموتھ ہے، ہموار ہے، تو بھی ہمیں حرکت کا پتہ بہت آسانی سے کیسے چلتا ہے کہ ہم گاڑی سے باہر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سامنے والی چیزیں جو ہیں گاڑی کے نزدیک ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو قریب کی چیزیں ہیں جو بالکل ہی یعنی ہماری کھڑکی وغیرہ کے پاس جو چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کھڑکی سے پیچھے کی طرف یعنی بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں یعنی حرکت کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کھڑکی سے سڑک کو دیکھیں اور باقی کسی چیز کو نہ دیکھیں تو بجائے آپ کو گاڑی چلنے کے آپ کو ایسا لگے گا جیسے سڑک بہت زیادہ تیز رفتاری سے پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، کیونکہ اس وقت صرف آپ سڑک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو آپ کو بجائے گاڑی کے بھاگنے دوڑنے کے آپ کو ایسا لگے گا کہ سڑک بہت تیز رفتاری کے ساتھ پیچھے کی طرف موو کر رہی ہے، پیچھے کی طرف حرکت کر رہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا تو گاڑی یا سڑک. لیکن اگر آپ کھڑکی سے دیکھیں گے ادھر ادھر تو بہت سی چیزیں آپ کو پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. اس کی بنیاد پر آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی گاڑی حرکت میں ہے. اور گاڑی کے اندر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں کہتا کہ یار تم کیوں بھاگ رہے ہو یا تم کیوں چل رہے ہو، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے سارے اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، یا کوئی اگر کھڑے ہیں بس وغیرہ میں تو وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. ایک دوسرے سے فاصلہ چینج نہیں ہو رہا ہوتا، تو کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں کہتا یار تم کیوں اتنا تیزی سے دوڑ رہے ہو. حالانکہ جس رفتار سے گاڑی چلتی ہے اسی رفتار سے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی موو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن گاڑی کے اندر کے لحاظ سے جو لوگ موجود ہیں وہ اندر کے لحاظ سے ایک دوسرے کو ساکن محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پوزیشن ایک دوسرے کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہو رہی. لیکن گاڑی کے باہر کے لحاظ سے گاڑی اپنی جگہ بدل رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گاڑی حرکت میں ہے، یعنی اوورآل سب حرکت میں ہے. کس لحاظ سے؟ اپنے ارد گرد کے لحاظ سے، یعنی پوری گاڑی کے ارد گرد کے لحاظ سے تمام لوگ حرکت میں ہیں، لیکن گاڑی کے اندر کے لحاظ سے لوگ ایک دوسرے کو حرکت میں نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسٹ اور موشن کو ہم نے ارد گرد سراؤنڈنگ کے ذریعے سمجھنا ہوتا ہے. ایک ہی جسم ایٹ اے ٹائم موشن میں بھی ہوتا ہے اور ریسٹ میں بھی ہوتا ہے، یعنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے پیسنجر ایک دوسرے کو حالت سکون یعنی ریسٹ اسٹیٹ میں سمجھتے ہیں، اور گاڑی کے باہر سے اگر دیکھا جائے گا چلتی ہوئی گاڑی کو تو تمام لوگ حرکت میں ہوتے ہیں گاڑی کے ساتھ. تو ایک ہی وقت میں وہ موشن میں بھی ہے، ریسٹ میں بھی ہے. تو ایسی چیزوں کو ہم ریلیٹیو یعنی اضافی کہتے ہیں. تو آئیے اب ذرا ٹائپس آف موشن کو سمجھتے ہیں. پہلی قسم ٹرانسلیٹری موشن ہے، یعنی اردو میں سے ہم خطی حرکت کہتے ہیں، انگلش میں لینئر موشن بھی کہتے ہیں. خطی حرکت میں جسم کا ہر پارٹیکل ایکول ڈسٹینس ایکول ٹائم میں کور کرتا ہے. جیسے یہ میں نے ڈائیگرام بنائی ہے، اس میں یہ بکسا بنایا ہوا ہے، اسے آپ سمجھ لیں یہ گاڑی کے جو ہے گاڑی سمجھ لیں، اسے آپ کوئی بھی گاڑی کار سمجھ لیں، بس سمجھ لیں، اور اے بی سی ڈی اس کی جو ہے ٹائر والے پوائنٹ ہے. تو جب یہ سڑک پر چلتی ہے اسٹریٹ سیدھی
تو دیکھیں اس کا پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی سمجھ لیں اس کے دو ٹائر ہیں. جب یہ سڑک پر موو کرتے ہیں تو جب یہ ایک پہلی پوزیشن کو چینج کر کے دوسری پوزیشن پر پہنچتے ہیں تو اے جتنا ڈسٹینس کور کرے گا ٹائر اے والا پوائنٹ، تو ٹائر بی والا پوائنٹ بھی اتنا ہی ڈسٹینس کور کرے گا. اسی طرح سی اور ڈی کو سمجھ لیں، یعنی اسٹریٹ روڈ پر جب سیدھے روڈ پر یہ گاڑی چلے گی، ٹرک ہو یا یہ کوئی کار ہو، تو یہ اس کے جسم کا ہر حصہ ایک جیسا ڈسٹینس کور کرے گا. تو ایسی موشن کو جس میں جسم کا ہر پارٹیکل، ہر پارٹ، ہر پوائنٹ ایکول ڈسٹینس کور کرتا ہے، ہم ایسی موشن کو ٹرانسلیٹری موشن یا خطی حرکت لینئر موشن کہتے ہیں. A motion in which each part of body cover equal distance in equal time is called translatory motion. تو یہاں دوسری دیکھیں مثال، اسی جسم کو ہم لے لیتے ہیں کیونکہ یہ جو گاڑی ہے وہ اگر اسٹریٹ روڈ پر چلنے کے بجائے کسی چورنگی وغیرہ میں یا کسی گول راستے پر موو کرتی ہے تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی. اب دیکھیں یہاں ایسی صورت میں اس کا جو پوائنٹ اے ہے یعنی ٹائر اے والے جو لائن ہے وہ سرکل میں باہر کی طرف سے موو کر رہی ہے اور پوائنٹ بی انٹرنل سرکل میں چل رہی ہے. تو اب آپ خود دیکھیں، اس میں جائزہ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس کا ٹریک ہے گاڑی کا، اس گاڑی کے ٹریک میں جو باہر والا سرکل ہے وہ زیادہ لینتھی ہے اور جو اندر والا سرکل ہے بی والا سرکل، پوائنٹ بی کا سرکل، وہ چھوٹا ہے. اب یہ گاڑی جب ایک پوائنٹ سے ایک موو کرتی ہوئی سرکولر پاتھ پر گول راستے پہ حرکت کرتی ہوئی دوسری جگہ پر جب پہنچتی ہے، یعنی یہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک آتی ہے گول راستے میں چلنگی میں یا کسی گول سڑک پر روڈ پر، تو دیکھیں اے کا ڈسٹینس جو ہے وہ زیادہ کور ہوگا ٹائر اے کا اور ٹائر بی کا ڈسٹینس کم کور ہوگا. تو ایسی صورت میں جو اس کی موشن ہے وہ ٹرانسلیٹری نہیں رہے گی، یعنی اس میں جو ہے گاڑی کا ہر پارٹ ایکول ڈسٹینس کور نہیں کر رہا. ہاں البتہ اگر آپ موٹر سائیکل کو لیں تو اس کے ٹائر آگے پیچھے ہوتے ہیں، دائیں بائیں نہیں ہوتے. تو اگر وہ سرکل میں بھی چل رہے ہوں تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کے دونوں ٹائر گول راستے پہ چلتے ہوئے بھی اکثر جو ہے ایک جیسا ڈسٹینس کور کرتے ہیں. یعنی اگر اس طرح ایک گول راستے پر موٹر سائیکل کو چلاتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ یا تو بیرونی یعنی ٹریک پر ہوں گے یا اندرونی ٹریک پر ہوں گے. تو دونوں صورتوں میں اس کا جو آگے اور پیچھے کا پہیہ ہے وہ ایکول ڈسٹینس ہی کور کرے گا. تو لیکن کار کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اس کا جو ایک ٹائر ہے وہ کم ڈسٹینس کور کرتا ہے، ایک ٹائر زیادہ ڈسٹینس کور کرتا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹرانسلیٹری موشن کیسی ہوتی ہے. دوسری جو ہے روٹیٹری موشن ہے، یعنی گردشی حرکت. گردشی حرکت کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ دا موشن آف اے باڈی اباؤٹ اے فکس لائن اور اے فکس پوائنٹ از کالڈ روٹیٹری موشن. ان اے سرکولر پاتھ ہونا ضروری ہے، یعنی موشن آف اے باڈی ان اے سرکولر پاتھ اباؤٹ اے فکس لائن اور فکس پوائنٹ، یعنی کسی جسم کی کسی دائرے میں حرکت جس میں اس کا جسم جو ہے کسی مخصوص لائن کے گرد، فکس لائن کے گرد گھوم رہا ہو، تو ایسی حرکت کو ہم گردشی حرکت کہتے ہیں. موشن، سرکولر موشن آف اے باڈی اباؤٹ اے فکس لائن، کسی جسم کی دائروی حرکت فکس لائن، متعین خط کے گرد روٹیٹری موشن کہلاتی ہے. اس کی مثال، اس میں بلکہ پہلے مثال دینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بھی روٹیٹری موشن بھی دو قسم کی ہوتی ہے، گردشی حرکت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک اس میں اسپن موشن ہے، اسپن موشن، اور دوسری اس میں ہے آربیٹل موشن. یعنی ایک کو صرف ہم گھماؤ بھی کہتے ہیں اور ایک کو ہم اردو میں مداروی حرکت بھی کہتے ہیں. یعنی اسپن موشن اور آربیٹل موشن دونوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی سے. اگر یہ جو فکس لائن جو میں نے ڈیفینیشن میں بتائی، فکس لائن باڈی کے اندر سے گزرتی ہے، جسم کے اندر سے گزرتی ہے، پارٹیکل کے آبجیکٹ کے اندر سے گزر رہی ہو،
تو پھر ایسی گردشی حرکت کو ہم اسپن موشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر سیلنگ فین کو لے لیں. سیلنگ فین جب گردش کرتا ہے، روٹیٹ کرتا ہے، تو وہ جس لائن کے گرد گھومتا ہے وہ ٹھیک اس کے سینٹر سے گزرتی ہے. یعنی وہ جو سینٹرل راڈ ہے اس کے بھی سینٹر سے گزرتی ہے وہ سینٹرل لائن، اور اس کے جو پر ہیں وہ اس کے سینٹرل لائن کے گرد گھومتے ہیں. تو سینٹرل لائن جس کے گرد، فکس لائن کے گرد پنکھے کے پر گردش کرتے ہیں، روٹیٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، وہ خود پنکھے کے اندر سے گزرتی ہے، جسم کے اندر سے گزرتی ہے. تو پنکھے کی موشن جو ہے، اس کے پروں کی حرکت، وہ ایک قسم کی روٹیٹری موشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اسپن موشن ہے. یعنی روٹیٹری موشن کی جو کائنڈ ہے اسپن موشن، یہ اس میں شامل ہے. جبکہ اگر آپ اس کو دوسری مثال، آپ اس کی گاڑی کے صرف پہیے کو اگر آپ دیکھیں، یعنی اس کے ٹائر کو، ویل کو، تو پوری گاڑی کو نہ دیکھیں، تو ویل اپنے ایکسل کے لحاظ سے جو گردش کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اسپن موشن ہوتی ہے. اسی طرح جو روٹیٹری موشن کی دوسری قسم ہے آربیٹل موشن، اس میں ہم مثال دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی رکشہ وغیرہ یا موٹر سائیکل ہم اس کو کسی سرکل میں گھمانا شروع کر دیں، جیسے یہ میں نے ٹرانسلیٹری موشن میں ایک سرکل تھوڑا سا بنایا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پوری لے لیں فار ایگزامپل، تو یہاں اگر اس گاڑی کو ہم پورے دائرے میں گھماتے رہیں تو اس صورت میں گاڑی جس فکس لائن کے گرد گھومے گی وہ سرکل کے درمیان میں ہوگی، لیکن گاڑی کے اندر سے نہیں گزرے گی. ایک گاڑی بھی گول لائن میں چلے گی، ایسی صورت میں سرکولر پاتھ پر چلے گی، لیکن وہ فکس لائن جس کے گرد وہ گھوم رہی ہوگی وہ سرکل کا اپنا سینٹر ہوگا، یعنی دائرے کا اپنا مرکز ہوگا جس کے گرد وہ گھوم رہی ہوگی، اور وہ لائن دائرے کے سینٹر سے گزرے گی جس کے گرد گاڑی حرکت کر رہی ہوگی، موو کر رہی ہوگی، تو گاڑی کے اندر سے نہیں گزرے گی. تو ایسی روٹیٹری موشن کو ہم آربیٹل موشن کہتے ہیں. کائنات میں ایسی مثالیں بہت زیادہ ہے. زمین کی جو حرکت ہے سورج کے گرد، یعنی ارتھ روٹیشن اباؤٹ سن، یہ جو ہے ایک قسم کی آربیٹل موشن کہلاتی ہے، گردشی حرکت، یعنی مداروی حرکت کہلاتی ہے. اسی طرح چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، تو وہ بھی اس میں جو جس لائن کے گرد وہ گھوم رہا ہوتا ہے وہ زمین کے اندر سے تو گزرتی ہے، لیکن وہ چاند کے اندر سے وہ لائن نہیں گزرتی. تو چاند کی حرکت زمین کے گرد، دا موشن آف مون اراؤنڈ دا ارتھ is an example of orbital motion, and the motion of earth around the sun also is an example of orbital motion. یعنی زمین کی گردش سورج کے گرد یا چاند کی گردش زمین کے گرد، یہ آربیٹل موشن ہے، مدائروی حرکت ہے. اور پنکھے کی گردش جو ہے یا پہیے کی گردش اپنے ایکسل کے گرد، یہ جو ہے اسپن موشن کی مثالیں ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو. اب تیسری جو قسم ہے اوسیلیٹری یا وائبریٹری موشن ہے. اوسیلیشن کہتے ہیں اصل میں کپکپاہٹ کو، ارتعاش، وائبریشن، اس کا اصل مطلب ہے کپکپاہٹ، تھر تھرانا. جب بھی کوئی جسم ایک پوائنٹ کے آگے پیچھے یا اوپر نیچے یا دائیں بائیں، رائٹ ورڈ، لیفٹ ورڈ، اپ ورڈ، ڈاؤن ورڈ، اگر کوئی جسم اپنی موشن کو ریپیٹ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کی موشن کو اوسیلیٹری موشن یا وائبریٹری موشن کہتے ہیں، اور اردو میں اسے جھولے والی حرکت یا ارتعاشی حرکت کہتے ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال ایک سادہ جھولا ہے، یعنی وہ دو رسیاں جس کے درمیان میں ایک کوئی پھٹی یا کوئی بھی بیٹھنے کی چیز لگائی ہوتی ہے اور رسیاں کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. یا اگر کسی واٹر پارک وغیرہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسے جھولے لگے ہوتے ہیں، لوہے کی زنجیروں والے، درمیان میں ایک سیٹ بنی ہوتی ہے سادی سی، اور لوہے کا ایک فریم کے ساتھ جو ہے نا زنجیروں کی مدد سے اسے لٹکایا ہوتا ہے. اس جھولے پر جب بیٹھ کے بچے جھولتے ہیں تو یہ جھولا جو ہے اپنی مین پوزیشن اس کی وہ ہے، جب وہ رکا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کی مین پوزیشن ہے، جب وہ چلاتے ہیں اس کو تو وہ مین پوزیشن کے کبھی آگے اور کبھی پیچھے اپنی حرکت کو ریپیٹ کرتا ہے. تو جھولے کی یہ جو حرکت ہے یہ جو ہے اوسیلیٹری موشن کہلاتی ہے. اس میں جھولا پورے دائرے میں تو نہیں چلتا، البتہ یعنی بار بار اپنی مین پوزیشن کے کبھی آگے چلا جاتا ہے کبھی پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس کو ہم ارتعاش کہتے ہیں ایسی حرکت کو، اور ارتعاشی حرکت کہتے ہیں اوسیلیشن، اوسیلیٹری موشن کہتے ہیں، وائبریٹری موشن کہتے ہیں. اگر آپ کسی
کوئی اسٹرپ لے لیں، لوہے کی پتری لے لیں، اس کو ایک سائڈ سے پکڑیں اور دوسری سائڈ سے اس کو دبا کر چھوڑیں تو وہ بھی اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے اپنی مین پوزیشن کے. مین پوزیشن کا مطلب وہی ہوگا کہ پتری سیدھی حالت میں، رکی ہوئی حالت میں جس جگہ پر ہے وہ مین پوزیشن ہے، اور جب اس کو ہم دبا کر چھوڑتے ہیں تو وہ مین پوزیشن سے اوپر اور نیچے اپنی موشن کو ریپیٹ کرتی ہے. تو ایسی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ اوسیلیٹری موشن، ہیلے والی حرکت یا وائبریٹری موشن کہلاتی ہے. انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے. لیکچر لمبا ہو گیا، سوری، اب ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.